به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز سامعین اللہ رب العزت نے جب سارے کائنات میں تخلیق کی میں نے ایک بڑے عجیب چیز قرآن میں دیکھی بڑے ایک عجیب ایسے بات میں نے قرآن میں دیکھی پہلے دیکھی اور جب قرآن کا تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں نے جتنے بھی انسان ہیں انسانوں کو میں نے بندر سے بنایا بندر یہ جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں نا سمجھ آ رہی ہے نا جتنے بھی ہم انسان یہاں پہ بیٹھے ہیں نا اللہ نے ہمیں بندر سے بنایا صحیح ہے ہمارا جو والد ہے وہ آدم علیہ السلام ہے ماں بی بی حوا ہے پر یہ انسان جو بنے ہیں نا بنے ان کو اللہ نے بندر سے بنایا لوگ کہتے ہیں یار بندر کی تو 4 ٹانگیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان بننے سے پہلے صحیح ہے بندر کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں تو ان کے جو پہلے آگے جو ٹانگیں ہیں ان پہ اللہ نے ایک بیماری لگا دی بیماری کہ جو بڑے بڑے بلوان سمندر ہیں کنگ کانگ وہ بندر جو ہے ان کے ہاتھوں میں کہتے ہیں اللہ نے بیماری لگا دی تو وہ درختوں پہ ہاتھ مار مار کے ان کی یہ اگلے پاؤں ہاتھ کھانے کے لیے پھر لوگ کہتے ہیں یار بندر کا تو کچل ہوتا ہے ایسا ہے نا بندر کے کچل کے پیچھے اللہ نے ایک دانہ نکالا دانہ ایک بیماری اس کو لگ گئی تو اس تکلیف کی وجہ سے بندر اپنے دم کو جو ہے نا درختوں کے ساتھ چیزوں کے
ساتھ رگڑ رگڑ کے اس بندر کی جو ہے وہ کچل ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھو بندر سے انسان بنایا. آپ یقین کیجئے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں نا چہرے کے سامنے دیکھتے ہیں یار میں حسین ہوں میں کیسا ہوں، پر ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا کس چیز سے ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک بندر سے بنایا. پھر اللہ نے ہم سب کو اگر یہ علم نہ ہوتا نا علم، اگر یہ قرآن نہ ہوتا نا، اگر یہ پیغمبر اور صحابہ نہ ہوتے نا، تو ہمیں کیسا پتہ چلتا کہ یار زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں پتہ چل جاتا نہیں. تو اس لیے اللہ نے انسان کو بندر سے بنایا اور بندر سے انسان کو بنایا اور ہمارے جیسے خوبصورت چہرے دے دی پھر انسانوں کو. ابھی بھی اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پیچھے چھوٹے سی کچل ہوتی ہے، ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں. آپ لوگ سرچ کرو دیکھ لو، ابھی بھی کچھ لوگ کچھ قومیں ایسے ہیں جن کے پیچھے تھوڑی سی کچل بنی ہوتی ہے. تو ہماری تخلیق اللہ نے ایک بندر سے کی، علم اللہ نے ہمیں قرآن سے سکھایا، باتیں اللہ نے ہمیں قرآن سے سکھائی کہ اے میرے بندو میں نے آپ سب کو اشرف بنایا، بندر سے اتنے خوبصورت انسان بنائے، آپ کو میں نے علم دیا. بندر میں شعور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے شعور دیا، اللہ نے عقل دیا. سمجھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے. راستہ دکھلانے کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین لے کر آیا. قرآن عظیم شان کا کلام لے کر آیا. میرے بندے قرآن کو پڑھ کر زندگی گزارو گے، پیغمبروں کی باتیں سن کر زندگی گزارو گے تو تم بندر نہیں، تم اشرف المخلوقات کہلاؤ گے، تم محمد رسول اللہ کے پیارے امت کہلاؤ گے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر جس کو کیا کہتا ہے، جس کو ابو الپیغمبر، جس کو سارے پیغمبروں کا باپ، پتہ ہے کون ہے؟ جس کے پیچھے سے 4,000 پیغمبر نکلے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس کا پچھلا نسل 4,000 تک پہنچے. کوئی بھی پیغمبر نہیں، ایک ہی پیغمبر ہے جس کے پیچھے سے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں. ایک ہی پیغمبر ہے جو سارے پیغمبروں میں سے بڑھ کر ہستی ہے، جو ہمیشہ ہمارا محمد رسول اللہ میں کہتا ہے میرا باپ بہت ہی نائس پیغمبر ہے، میرا دادا بہت ہی پیارا پیغمبر ہے. وہ سارے پیغمبروں کا سردار ہے. وہ کون ہے؟ میں نام لیتی ہوں آپ سب کو پتہ چل جائے گا. ہاں وہ ایک ایسا پیغمبر ہے جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں دیکھی، جس نے سب سے زیادہ دین ہم تک پہنچایا، جس نے ہر مشکل پہ صبر کرنا ہمیں سکھلایا، جس نے ہر دکھ پہ اللہ کو یاد کرنا ہمیں سکھلایا. وہ ایسا پیغمبر ہے جس نے ہر طرح کا تکلیف سہ کر اللہ کو راضی کیا، جس نے ہر طرف کے تکلیف دیکھ کر، ہر طرح کا تکلیف دیکھ کر اللہ کو اپنایا اور ہمیں بتایا کہ اے میرے محمد بچے کی امت کبھی ہمت مت ہارنا. وہ کون پیغمبر ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَيْتَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وہ کون پیغمبر ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ ایسا پیغمبر جس کے پیچھے سے 4,000 پیغمبر نکلے. ابراہیم علیہ السلام واحد ایسا پیغمبر ہے جس کے پیچھے سے اسحاق نکلا، جس کے پیچھے سے اسماعیل نکلا، جس کے پیچھے سے ابراہیم، جس کے پیچھے سے یعقوب، جس کے پیچھے سے یوسف جیسا خوبصورت پیغمبر، جس کے پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام، جس کے پیچھے سے یہ سب جوڑ کر جس کے پیچھے سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے والد مبارک میں سے سب سے زیادہ کون پسند؟ فرمایا میرا ابو ابراہیم علیہ السلام. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، کیا بولتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کسی اور پیغمبر کا نام کیوں نہیں رہ گئی؟ کسی دوسرے پیغمبر کا نام کیوں اللہ نے محمد کے ساتھ نہیں جوڑا؟ اس لیے نہیں جوڑا کہ محمد الرسول اللہ کی دعا کرنے
والا ایک ہی پیغمبر ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے رب، اے میرے اللہ، میرے پیچھے سے ایک ایسے پیغمبر کو پیدا کر جو یہ سارا امت کو وہ اکٹھا کرے۔ میرے پیچھے سے میرے اولادوں میں سے ایسے پیغمبر کے انتخاب کر جو یہ سارے امت کو آخری چوٹی تک لے کر آئے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدین میں سے سب سے پسندیدہ جو میرا دادا ہے، جو میرا باپ ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ وہ ابراہیم، وہ کوفے میں جب پیدا ہوئے، ایسے وقت میں پیدا ہوئے اور ایسے حالات میں پیدا ہوئے جو ہر طرف کفر، جو ہر طرف بتوں کا پجاری تھی، جو ہر طرف اللہ کے خلاف۔ ابراہیم، تمہارے اس سال میں پیدا ہوگا ایک بچہ جس کا نام ابراہیم ہوگا۔ تو نمرود نے یہ حکم دیا کہ اس سال میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو ذبح کرو، کسی کو بھی مت چھوڑنا۔ جتنی بھی لڑکیاں پیدا ہوگی ان کو چھوڑ، اور جتنے بھی مرد لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو ذبح کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو زندگی دی، وہ پیدا ہوئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اس کی ماں بڑی ڈری ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے اس کا نام آزر ہے۔ آزر نمرود کے محل میں وہ بتوں کا پجاری تھا، وہ بھی بت بناتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ، جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو اس کی ماں نے ڈر کے مارے اپنے بیٹے کو لے کر ایک غار میں چھپا دیا۔ جب غار میں رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس غار میں بھی ایک جنگلی بکری کو کہا، اے بکری، اس غار میں میرا حبیب ہے، آپ نے روزانہ جانا ہے، اس کو دودھ پلانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو کہا، اگر تم آؤ یا نہ آؤ، یہ میرا حبیب ہے، یہ ایسا پیغمبر ہے کہ اس کو بچانے والا اللہ ہے۔ اس کی ماں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک دن غار سے واپس آ رہی تھی تو دیکھا کہ ایک بکری، جنگلی بکری گئی اور اس کا تن ابراہیم علیہ السلام کے منہ میں اور اس سے دودھ پی رہا ہے۔ اللہ اس کو وہاں پر بھی دودھ اور رزق دیتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو گیا، 7 سال 8 سال کا ہو گیا، تو سب سے پہلے اس نے اپنے گھر سے شروع کی، اپنے گھر سے ابتدا کی۔ میری ماں، یہ میرا باپ کیا کر رہا ہے؟ یہ میرا باپ کس کو پوچھ رہا ہے؟ میری ماں، آپ کا رب کون ہے؟ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں سے پوچھا، میری ماں، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تو تمہارا باپ آدم ہے۔ فرمایا اس کا رب کون ہے؟ فرمایا اس کا رب نمرود ہے۔ فرمایا نمرود کا رب کون ہے؟ کہتے چپ کر، چپ کر، نمرود کو پتہ چل جائے گا، تمہیں بھی ختم کرے گا، ہمیں بھی۔ یہ بات کبھی بھی مت کرنا۔ جب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، اپنے باپ سے پوچھا، ابو جان، آزار، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب نمرود ہے۔ نمرود کا رب کون ہے؟ فرمایا چپ کر، اگر نمرود کو پتہ چل گیا تو رب ذوالجلال کی قسم کٹے آپ کو بھی ختم کر دے گا، مجھے بھی۔ کہتا نہیں نہیں، مجھے لے جاؤ نمرود کے پاس جو تمہارا رب ہے۔ نمرود کے پاس لے کر گیا۔ جب لوگ جاتے تھے نمرود کے دربار میں تو سجدہ کر کے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام شیر کی طرح سامنے گئے اور کوئی سجدہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں حکمت دی تھی، حکمت۔ بچپن میں اللہ نے اس کو علم دیا اور حکمت دی۔ فرمایا اے نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا یہ چاند ستارے سیارے، یہ جو بت کھڑے ہیں، یہ بت میرا، یہ ہم سب کا یہی رب ہے۔ انہوں نے بیماری ٹھیک کرنے کے لیے الگ بت بنائے، رزق دینے کے لیے الگ بت بنائے، پوجا کرنے کے لیے الگ بت، ہر کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے الگ بت اپنے لیے خدا بنایا۔ یہ کیسا سورج ہے؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، یہ تیرا کیسا رب ہے؟ یہ رات تک رہتا ہے، رات کے بعد یہ گم ہو جاتا ہے، یہ کیسا رب ہے؟ فلما رأى القمر بازغة قال هذا ربي، اچھا چلو ٹھیک ہے، میرا رب ستارہ ہے۔ جب رات ہو گئی اور دن چڑھ گئی، فرمایا نمرود یہ کیسا رب ہے؟ جب دن آتا ہے تو گم ہو جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، قال هذا ربي هذا اکبر، میرا رب وہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا، جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ ہم سب کا رب وہ اللہ ہے جو کبھی گم نہیں ہوتا۔
فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہارا تو یہی رب ہے۔ ایک دن انہوں نے عید کا موقع، عید کے موقع پہ سب کو بلایا نمرود نے۔ ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو سب نے جا کر ایک جگہ پر اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کھانے بنائے، اور جہاں پہ 360 بت پڑے ہوئے تھے ایک بڑا کمرہ بنایا، اور اس کمرے میں ہر ایک بت کے سامنے تھوڑا تھوڑا کھانا رکھا۔ وہ وہاں پہ جاتے تھے ہر عید کو واپس آ کر کہتے تھے یار ان بتوں نے ہمارے کھانے کو دیکھا ہے، اس کھانے کے اوپر اپنے نظر کرم کیا ہے، تو اس کھانے کو ہم کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم تم بھی آ جاؤ۔ اس کے والد نے کہا، فرمایا نہیں ابو جان میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ سے یہ چاہا تھا کبھی ایسا دن آ جائے کہ سارا کوفہ، سارا عراق، سارا یہاں پہ موجود ہو اور میں ان سب سے سوال کر دوں اور میں جیت جاؤں۔ جب یہ سارے چلے گئے نمرود کے ساتھ، واپس کے آئے دیکھا کسی بت کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہے، کسی کا سر ٹوٹا ہے، کسی کا ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، سارے بتوں کا ستیہ ناش کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جو کلاڑی ہے اس کلاڑی کو جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کے گلے میں ڈالا۔ وہ جب نمرود آیا اس نے دیکھا ارے یہ کیا کی ہے؟ فرمایا نمرود مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو تمہارے خدا ہے، یہ جو سب سے بڑا کھڑا ہے نا مجھے بٹ بٹ کے دیکھ رہا ہے، کس سے پوچھو؟ مجھے کیا پتہ ہے، میں نے تو اس کو نہیں مارا ہے۔ ابھی نمرود ابراہیم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ باتیں نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہا نہیں سکتا ہے۔ اگر یہ نمرود یہ بات کرے تو نمرود پکڑا جائے گا۔ ابراہیم نے کہا اچھا ٹھیک ہے نمرود پوچھے ان سے یہ 360 بتوں کو کس نے مارا؟ میں نے تو نہیں مارا۔ تو ابراہیم نے اس وقت نمرود کے دل میں آیا کہ ہاں یہ بات تو ہے یار، یہ بت جب بول نہیں سکتا، یہ بت جب گا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ایک بت بنایا، یہ بت بنانے والا تھا تک اپنے والد کو دعائیں کرتا رہا یا اللہ میرے والد کو ہدایت پر ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ اس کے والد نے بت بنایا، بڑا خوبصورت سونے چاندی کا بنایا، اور ابراہیم کو کہا ابراہیم بیٹے اس بت کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر کے آ جاؤ۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو باہر لے کر گیا اور لکڑ سے اس کو دے مارا ایک دن چار، اس کے ٹانگ کو بھی توڑا، اس کی پاؤں کو بھی توڑا اور رسی باندھ کر ڈیران پہ پھینک گیا۔ جب واپس آیا باپ نے کہا بیٹا کیا کیا؟ کہتے ابو جان وہ دیکھو باہر پڑا ہے۔ جب دیکھا باہر وہ ڈیران پہ پڑا، ارے پتر یہ تم نے کیا کیا؟ فرمایا ابو یہ جو ڈیران پہ پڑا ہے نا یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، میرے ابو جان آپ کو اور مجھے کیا بچائے گا؟ چھوڑ دے ان باتوں کو۔ 360 بتوں کا توڑنے والا ایک ابراہیم۔ جب نمرود کو غصہ آیا نا یار یہ ابراہیم کو باز نہیں آتا ہے، بس اس کو غصہ آیا، اس کو کہتا ہے میں ایسا کام کروں گا کہ ابراہیم کا نسل بھی یاد آ کے۔ ارے تجھے کیا پتہ ہے نمرود، ابراہیم کا بنانے والا وہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو ایک کافر ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ نمرود نے اعلان کیا کہ جتنے بھی رہنے والے ہیں سب لکڑیاں اکٹھے کرو، اور ہم نے ابراہیم کو ایسی سزا دی ہے کہ قیامت تک کوئی ہمارے بت کا خلاف نہ بن جائے۔ 6 مہینے تک وہ ساری لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے، لکڑیاں اکٹھی کی۔ اب ابراہیم کو بیچ میں کیسے ڈالنا ہے؟ ارے یہ آگ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ اور ابراہیم کو کس نے بنایا؟ ابراہیم کو بھی اللہ نے بنایا۔ جب آگ کو اللہ نے بنایا تو ابراہیم کو اللہ ہی بچائے گا۔ فرمایا اچھا ابراہیم کو کیسے ڈالیں اس آگ میں؟ یار یہ تو بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اتنے میں شیطان آیا اور ابراہیم کو کہا نمرود کو، اے نمرود ایک گھوڑے بنا اس میں باندھ کے رکھ دو تو پھینک دے۔ اس نے باندھا، جب پھینکنے لگے تو ہوا میں جبرائیل اور پانی کا فرشتہ دونوں آئے۔ فرمایا ابراہیم ہمیں بتاؤ، ہم ابھی ہوا لے کر آتے ہیں، اس آگ کو مٹاتے ہیں۔ پانی کی فرشتے نے کہا ہم ابھی پانی مساتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نہیں، مجھے جس رب نے بنایا ہے، مجھے جس رب نے خلق کیا ہے، اسی رب نے آگ کو بھی بنایا ہے۔ میں تم سے نہیں اس اللہ سے کیوں نہ مانگوں، اور مانگتا بھی نہیں ہے اپنے رب سے۔ وہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس کے رب کو پتہ ہے کہ آگ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، ابراہیم کا بنانے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب آگ کے اندر گئے تو اللہ نے آگ کو کہا قلنا یا نار کونی بردا۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں نا، ہاتھ میں رومال بنتا ہے، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے نا،
ابراہیم جو آگ کے بیچ میں گئے، اور جس آگ کو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی، اے آگ آپ کے بیچ میں میرا ابراہیم آ رہا ہے کہ اس پہ ایک بال بھی آپ نے ہلایا نا تمہیں آپ کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اتنی سلامتی والے ہو جو کہ ابراہیم میرے اندر خوش رہے۔ ایک ہفتہ 7 دن مکمل ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گزارے، اللہ نے اس کے لیے اس آگ کو جنت بنایا۔ نمرود نے دور سے دیکھا کہ ہاں ابراہیم کا رب ہے، یہی ہے، پر وہ غیرت میں آیا ہوا تھا۔ اپنے لوگوں کو کہا اتنا بڑا مینار بناؤ، میں نے مینار پہ چڑھ کے ابراہیم کو رب کو میں نے تیر سے مارنا ہے۔ آئے نمرود، ابھی تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ تجھے اللہ کس سے مارے گا، یہ نہیں پتا ہے نا تمہیں۔ نمرود سب سے اوپر مینار پہ چڑھ گئے اور کہتے ہیں میں ابراہیم کے رب کو نیزے سے ماروں گا، تیر سے ماروں گا۔ اس اللہ کو کون مار سکتا ہے یار؟ اس اللہ کو کوئی بھی نہیں۔ سب سے اوپر مینار پہ جب چڑھ گئے اور کمان لیا، جب وار کیا 2 3 4 کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے جب مچھر کو کہا میرے مچھر، اے میرے مخلوق جاؤ ذرا ابراہیم جاؤ ذرا ابراہیم کے دشمن نمرود کو ذرا سمجھاؤ۔ وہ مچھر نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ کتنا بہادر مچھر ہوتا۔ وہ مچھر آیا اور نمرود کے ناک میں جب کیا نا، ادھر سے اپنے آپ کو مار مار کے نیچے زمین پہ آیا اور لوگوں کا کہا، اپنے لوگوں کو کہا مجھے اس وقت تک مارتے رہو جب تک یہ مچھر اندر نہ مرے۔ لوگوں نے اس کو جوتیاں مار مار کر نمرود کو اللہ نے ختم کر دیا، دفع کیا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے 4000 پیغمبر پیدا ہوئے، بڑے بڑے پیغمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام دیا۔ 60 سال اللہ سے مانگتا رہا یا اللہ مجھے دے دو، یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دو۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل دیا، اسماعیل علیہ السلام دیا۔ پھر 120 سال کی عمر میں اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام دیا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب دیا۔ یعقوب کو کتنا خوبصورت بیٹا یوسف دیر لگا دیا یہ ابراہیم نے۔ 4000 پیغمبر صرف ابراہیم سے پیدا ہوئے، کسی بھی پیغمبر سے اتنے پیغمبر پیدا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے 4000 پیغمبر، یہاں تک کہ ان میں محمد رسول اللہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام 3-4 دن کے ہو گئے، اللہ نے کہا ابراہیم اب ایک کام اور کرو، دیکھو امتحان پہ امتحان، ایسا کرو اپنی بیوی اور بچے کو لے جاؤ دور سے حرام میں چوٹ کے آ جاؤ۔ یا رب کیوں؟ یہ بھی نہیں پوچھا، کیوں نہیں پوچھا، بس اللہ کا فرمان ہے۔ جبرائیل آیا اور اپنے بیوی کو ہاجرہ کو اور اپنے چھوٹے 3-4 دن کے بیٹے کو لے کر اسماعیل کو دور، یہ جہاں پہ مکہ المکرمہ ہے، یہاں پہ ایک وادی ہے، اس وادی میں لے کر جبرائیل آگے، یہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا یہاں پہ چھوڑ دو ان کو، دور دراز تک کچھ بھی نہیں وہاں پہ۔ جب وہاں پہ چھوڑا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، جب وہاں پہ چھوڑا تو اس کی بیوی نے کہا ارے ابراہیم کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے اور میرے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑ کر کون آئے گا ہمیں دلاسا دینے؟ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں یہ سب باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دکھ کے مارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، چھوٹا بچہ 3-4 دن کا، ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہیں کہتا۔ جب بی بی نے ہیر میں پوچھا ابراہیم یہ اللہ کا امر ہے، ابراہیم نے کہا ہاں بی بی ہاجرہ یہ اللہ کا امر ہے۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ چلو شکر ہے جب اللہ کا امر ہے تو بچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ بچہ وہاں پہ پڑے 2 دن کے بعد ماں کے تنوں میں جو دودھ وہ بھی سن گیا، جو پانی لے کر آیا یہ بھی سن گیا۔ میں اس لیے یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اپنے دین کے بارے میں کچھ معلومات ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام چلے اور اس کے بیٹے کو جب پیاس لگتی ہے بچے کو تو ماں صفا اور مروہ میں 7 دفعہ جو حاجی جاتے ہیں نا دوڑ لگاتی ہے، ماں نے 7 دفعہ دوڑ لگائی، پانی کچھ نہیں ملا۔ اسماعیل علیہ السلام کا حلق بالکل خشک ہو گیا، خشک۔ اپنی ایڑی مار کے اللہ نے زمزم کا پانی نکالا۔ یہ زمزم عبرانی کا لفظ ہے۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو پانی کو کہا زمزم ٹھہر جاؤ۔ اگر محمد رسول اللہ کہتے اگر اس کی ماں نہ کہتی تو ساری دنیا کے سمندر زمزم کا پانی ہو جاتے۔ پھر یہی ابراہیم ہے اور یہی اسماعیل ہے جن کو اللہ نے حکم دیا کہ تم بیت اللہ بناؤ۔
بیت اللہ انسان بننے سے پہلے بنا ہوا تھا، پھر نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا پانی کا، پھر اللہ نے بیت اللہ اٹھایا اور اس زمین پہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ بنایا۔ ہاں یہ بات ذرا اور کہ اس ابراہیم میں اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی مشقتیں آتی ہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ جتنا بڑا پیغمبر ہوگا اتنا بڑا امتحان اس کے اوپر آتا ہے۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب 12 سال کا ہوتا ہے، پھر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو اپنے ذبح کر، یہ جو 7 دن ہے نا، یہ جو دن ہے یہ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 راتیں ہیں نا، اس کی عبارت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ 10 راتیں ذوالحج کی ہے، ذوالحج یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ یہ ساری جتنی بھی نیکیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اللہ سے جوڑ کے لے کر آئی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، باقی بیان انشاءاللہ عید والے دن کریں گے، کس طرح ذبح ہوا اور کس طرح ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام واحد ایسا پیغمبر ہے جس کی بدولت 4000 پیغمبر پیدا اور جس کی بدولت محمد رسول اللہ پیدا۔ محمد رسول اللہ جب آسمانوں پہ گئے، پہلے آسمان پہ ملاقات آدم علیہ السلام کے ساتھ، دوسرے آسمان پہ ملاقات یحییٰ و زکریا علیہ السلام کے ساتھ، تیسرے آسمان میں ملاقات یوسف علیہ السلام کے ساتھ، چوتھے آسمان پہ ملاقات ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 5ویں آسمان پہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور 6ٹھے آسمان پہ ملاقات ادریس علیہ السلام، 7ویں آسمان پہ جب ملاقات کی ابراہیم علیہ السلام، کسی پیغمبر نے بیٹا نہیں کہا، ابراہیم نے کہا ہاں میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ محمد رسول اللہ بھی ابراہیم کا بھی بیٹا ہے، تو اس لیے محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا کرنے والا ایک میرا باپ ہے، وہ ابراہیم ہے، جو ہمیشہ کہتا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ میرے بیٹوں میں سے ایک پیغمبر ایسا بناؤ جو ان سب کو اکٹھا کرے، وہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہمیں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا